ارون، شیلا بولی۔ میں نہ کہتی تھی کہ جہانگیر بالآخر ہمیں ٹریس کر لے گا، غالباً یہ بھی مہاجروں کے درمیان رہا ہوگا اور وہاں سے رکمنی یا جے پال کا تعاقب کرتا یہاں پہنچا ہے۔ تم کب آئی شیلا؟ میں نے ایسے انداز میں پوچھا جیسے وہ دوستوں کی محفل میں تھی۔ پاکستان آئے تو کچھ دن ہوئے ہیں، البتہ یہاں کل شام پہنچی ہوں۔ انل دت کی رپورٹ ملتے ہی میں تمہاری تلاش میں چلی آئی تھی۔ اپنے بھائی کو بھیج دیا ہوتا، میں نے کہا۔ جس گھر کو آگ لگ جاتی ہے، شیلا بولی، اسی پر پانی پھینکا جائے تو آگ بجھتی ہے۔ جل میں رہی تھی تو مجھے ہی آنا تھا۔ اچھا ہوا ملاقات ہو گئی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہاں یہ بتاؤ، کیا تمہاری بھابھی انیلا بیگم تمہارے بھائی کے پاس پہنچ گئی ہے؟ مسٹر جہانگیر احمد، یہ داؤ کسی اور پر آزماتے تو شاید وہ گر پڑتا۔ مت مجھے چکر دو، وہ غلیظ کتیا پنڈی سے تمہارے ساتھ ادھر آتی دیکھی گئی ہے۔ ہاں، میں ہنس پڑا۔ جس طرح دیکھنے والوں نے اسے ایک سفارتکار کے ساتھ جاتے دیکھا تھا، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ شیلا چونک پڑی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا۔ میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا ہوں، میں نے کہا۔ یعنی وہ جو تمہارے ساتھ تھی وہ انو نہیں تھی؟ اس نے کہا۔ اگر ہائی کمیشن کے ایک آفیسر کے ساتھ جانے والی انو نہ تھی تو میرے ساتھ دیکھی جانے والی بھی انو اصل نہ تھی۔ وہ تو ایک اداکارہ تھی جسے بطور چارہ استعمال کیا گیا تھا، میں نے کہا۔ تو پھر وہ کہاں ہے؟ وہ پھٹ پڑی۔ اب تم اس حقیقت سے بھی مکر جاؤ گے کہ وہ انڈیا سے تمہارے ساتھ نہیں آئی تھی۔ وہ آئی تھی یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا شیلا دیوی، میں نے منہ بنا کر کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اب میرے ساتھ نہیں ہے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں وہ طوائف ایک اعلیٰ پولیس آفیسر کے لیے مجھ سے جدا ہو چکی ہے، جبکہ مجھے یہی بتایا جاتا رہا ہے کہ وہ واپس انڈیا چلی گئی ہے۔ سنو جہانگیر احمد، وہ ایک دم دوستانہ انداز اپنا کر بولی، تم صرف میرے مجرم ہو، ہم آپس میں لین دین کر سکتے ہیں، یہ ہمارا بالکل ذاتی معاملہ ہے، لیکن انو یا انیلا بیگم میرے ملک کی مجرم ہے، فوج کی بگوڑی ہے، را کی منحرف ہے، اسے تم انڈیا کے حوالے کر دو، اس کے بدلے تمہیں تمہارا باپ اور بہن دیے جائیں گے۔ راج بھائی نے تمہاری بہن کو ٹریس کر لیا ہے، بولو یہ سودا منظور ہے تمہیں؟ ہاں، اگر تم چاہو گے تو زبیدہ تمہیں یہاں پہنچا دی جائے گی، اس نے کہا۔ میری شرط تم جانتی ہو۔ میں نے جیب سے سونف نکال کر پھانک لی۔ وقت اور جگہ کے لحاظ سے تھوڑی سی ترمیم ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ ہاں بولو، انو کے بدلے کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا۔ شیلا کماری، میں نے اس کی طرف جھک کر بتایا۔ ابا جی کی بازیابی ان کی ذمہ داری ہے جن کے وہ مہمان ہیں۔ رہی زبیدہ تو میں بے وقوف نہیں ہوں، وہ نہ تو ٹریس ہوئی ہے نہ ہی اسے تم لوگ یہاں پہنچا سکتے ہو۔ ہاں، اسے ہم دونوں ٹریس کریں گے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، شیلا میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ارون اور رکمنی، تم لوگ دخل نہیں دو گے، یہ میرا ذاتی معاملہ اور فیصلہ ہے۔ ہاں جہانگیر، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، مجھے یہاں اپنے پاس رکھ لو اور انو کا ٹھکانہ بتا دو، ارون اور رکمنی اسے لے جائیں گے، میں نے کہا۔ شیلا دیوی، میں نے کہکا لگایا۔ ارے دیوی جی، میں وہی ذہین اور شاطر جہانگیر احمد ہوں جس کی ذہانت اور معاملہ فہمی کا اعتراف سر بیروڈی نے کیا تھا۔ ہاں، تم جہانگیر سے اس ہاتھ لو اور اس ہاتھ دو کا معاہدہ کر سکتی ہو۔ تم اپنی مدد کے لیے مسٹر ارون کو ساتھ لے چلو اور ضمانت کے طور پر ابا جی تمہارے آدمیوں کی نگرانی میں رہیں گے، وہاں جا کر تمہیں میں رکھ لوں گا اور انو مسٹر ارون کے حوالے کر دوں گا۔ بولو کیسی تجویز ہے؟ پکے سور ہو تم، شیلا دانت کچھ کچھانے لگی۔ ارون، تم اپنے ساتھی کی تھوڑی مدد کرو، جہانگیر کے والد کو بتاؤ کہ ان کا بیٹا ضد کر رہا ہے۔ ہاں، ذرا ہاتھ ابھی ہلکا رکھنا، ہمیں بوڑھے سے ابھی بہت کام لینا ہے۔ ٹھہرو، میں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ سنو شیلا کماری، انو یہاں آئی نہیں ہے، البتہ میں اس کا ٹھکانہ تمہیں بتا سکتا ہوں، اس کی بازیابی تک مجھے اور ابا جی کو یہاں قید رکھنا۔ اب آئے ہونا سیدھے راستے پر، شیلا خوش ہو کر چہکی۔ ارون، پتہ نوٹ کر لو۔ ارون قلم اور پاکٹ ڈائری نکال کر جب میرے سامنے آن بیٹھا تو میں نے اس کی ریسٹ واچ پر وقت دیکھا۔ مقررہ وقت ختم ہو چکا تھا، بلکہ 5 منٹ اوپر جا رہے تھے۔ اب انو اور گل احمد کو ایکشن میں آ جانا چاہیے تھا۔ ہاں، ایڈریس بولو، مجھے تذبذب میں دیکھ کر ارون کرخت آواز میں بولا۔ میڈم، آپ کو اس وقت پوائنٹ 2 پر ہونا چاہیے تھا، میں یہاں کے معاملات سنبھال سکتا ہوں، چیف کی کال کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ہم میں سے کوئی رابطے پر نہ ہوا تو ادھر پریشانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ شیلا جو ہی اٹھی میں نے جھپٹا مار کر اسے قابو کر لیا۔ نہیں میری جان، تمہارے بغیر بھلا میں رہ سکتا ہوں؟ خبردار ارون، یہ جانتی ہے میں گردن توڑنے میں کتنا ماہر ہوں۔ بازو کے لو تھے منٹ پر نقصان کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہوگی۔ سنو شیلا کماری، ماضی کے نام پر میں تمہیں محفوظ راستہ بتاتا ہوں، باؤنڈری وال سے مسجد کے صحن میں چلی جاؤ اور وہاں کلیئرنس تک بیٹھی رہنا۔ میں نے ارون کا خطرناک ارادہ بھانپ کر چال چلی تھی۔ اس نے ریوالور نکال لیا تھا
وہ سب ایجنٹ تھے جو زندہ گرفتار ہونے پر موت کو ترجیح دینے کے پابند تھے۔ میری چال نے خاطر خواہ اثر کیا تھا۔ نکل چلو ارون، شیلا کماری بولی۔ جہانگیر، اگر واقعی تم خلوص دل سے مجھے بچانا چاہتے ہو تو باہر جاؤ، اپنے ابا جی کو بھی لے جاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہاں کوئی نہیں ہے، ابا جی اپنی مرضی سے یہاں مقیم تھے۔ میری نیت پر شک نہ کرو شیلا، میں نے جذباتی لہجے میں کہا، کاش ہم تجدید وفا کرنے کے لیے آزاد ہوتے۔ ایک بات یاد رکھنا شیلا، میں زبیدہ کو یہاں پہنچا کر تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ تم جانتی ہو میں صرف زبیدہ کی خاطر وہاں سے بھاگا تھا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ بھی جذبات میں بہہ گئی تھی۔ اب بھی وقت ہے جہانگیر، اگر مجھے محفوظ رکھ سکو تو ساتھ لے چلو۔ میں پھر سوچ میں جا گرا تھا تو وہ بول پڑی، نہیں میں رسک نہیں لوں گی، تم چلے جاؤ۔ وہ تینوں اٹھے اور دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آپریشن کی کامیابی کی خبر مجھے صبح دی گئی تھی۔ چونکہ انڈیا کو صرف انو کی تلاش اور ضرورت تھی، اس لیے ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر انو کو مہاجرین کے درمیان چھپا دیا تھا۔ اگر کسی وقت حکومت پاکستان حکومت آزاد کشمیر سے انو کی واپسی کی درخواست کرتی بھی تو وہ ان کو نہ مل سکتی۔ 10 بجے ایک سب انسپیکٹر کے ذریعے مجھے خفیہ کے ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا گیا تھا۔ پیغام میں بتایا گیا تھا کہ گرفتار شدہ ایجنٹوں کی شناخت کروائی جائے گی۔ ہیڈ کوارٹر میں پولیس کے علاوہ 2 ملٹری آفیسرز بھی تھے، ایک فل کرنل اور دوسرا میجر۔ تعارف کے بعد ان لوگوں نے میری مثالی کارکردگی کی رسمی تعریف کی تھی۔ مسٹر جہانگیر، کرنل نے کہا، اگر ہماری گورنمنٹ آپ کی خدمات مستعار لینا چاہے تو میں اپنی مجبوری پاکستان کے اعلیٰ افسران کو بتا چکا ہوں سر، میں نے کہا۔ وہ ذمہ داری اگر ہم قبول کر لیں تب، انہوں نے کہا۔ سوری سر، میں نے معذرت کر دی، البتہ میں جنٹل مین پرامس کرتا ہوں کہ بہن کو لے کر سیدھے یہاں آؤں گا اور پھر خود کو اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے وقف کر دوں گا۔ تھینک یو، کرنل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی کامیابی اور واپسی کی دعا کریں گے۔ انسپیکٹر جہانداد خان، جہانگیر صاحب کو سیل میں لے جاؤ۔ جہانگیر صاحب دونوں نے دانتوں پر دانت جما رکھے ہیں، آپ ان کی زبان کھلوانے میں ہماری مدد کریں۔ 2؟ میں نے گردن موڑ کر پوچھا، کیا دونوں مرد؟ نہیں، وہ جوڑا ہے، کرنل صاحب بولے۔ میں یہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گیا تھا کہ وہ 2 کون تھے، حالانکہ ان کی تعداد 4 تھی۔ اگر پولیس والے مجھے فوراً ابا جی کے ساتھ جیپ میں بٹھا کر وہاں سے لینا جاتے تو میں ان کی مدد کر سکتا تھا۔ مجھے وہاں انو اور گل احمد بھی دکھائی نہ دیے تھے، ورنہ میں ان کو اندر کی صورتحال بتا دیتا۔ حوالات میں واقعی ایک جوڑا تھا، رکمنی اور ارون۔ رکمنی چادر تانی لیٹی ہوئی تھی، جبکہ ارون دیوار سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ میں جوں ہی اس کے سامنے گیا، اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ میں شیلا کو نہ پا کر غصے سے پاگل ہو جاؤں گا۔ ہیلو ارون، میں نے بھی مسکرا کر دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کیا تھا۔ تم لوگ کیسے پھنس گئے؟ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ اندر کوئی نہیں ہے، میں نے کہا۔ کسی نہ کسی کو تو قربانی دینی پڑتی ہے مسٹر جہانگیر، ارون نے سگریٹ فرش پر مسل کر جواب دیا۔ ہم نے تمہاری محبوبہ کو بچا کر خود کو سامنے کیا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر رازدارانہ آواز میں پوچھا۔ شیلا اس شہر سے نکل گئی ہے، وثوق سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ارون بولا، لیکن وہ احمق نہیں ہے کہ ادھر پڑی رہے، اس نے کہا۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ارون، میں نے بھرائی آواز میں بتایا۔ وہ میری محبوبہ نہیں بلکہ بیوی ہے۔ میں ادھر اپنے والد کی تلاش کرنے آیا تھا، وہ مل گئے ہیں۔ میں اب شیلا کے ساتھ واپس جانا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو میری مدد کرو، میں نے کہا۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، رکمنی اٹھ بیٹھی، لیکن پہلے تم ہماری مدد کرو، اس نے کہا۔ میں تنہا کیا کر سکتا ہوں دیوی جی، میں نے نرمی سے اسے جواب دیا۔ تم لوگ جانتے ہو یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، شیلا مل جائے تو ہم دونوں کچھ کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں گرفتار کیا گیا تو وہ دونوں باتھ روم کے چھت پر تھے، چونکہ وہ جلدی میں تھی اس لیے اس نے کوئی بات نہ کی تھی۔ اب معلوم نہیں وہ کہاں ہوں گے۔ اس کے ساتھ کون ہے، میں نے کہا۔ ہم نہیں جانتے، وہ اسے آفیسر کہہ کر پکارتی تھی۔ دونوں ساتھ آئے تھے۔ تم لوگ؟ میں نے کہا۔ ہم تو مہاجرین کی آمد کے ساتھ یہاں آئے تھے، رکمنی نے بتایا۔ کوئی اور رابطہ بتاؤ، شیلا نہیں تو کوئی اور ہوگا۔ یقین کرو میں تم لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، شیلا نے شاید بتایا ہوگا میرے بارے میں۔ مجھے تمہاری ایک ایجنٹ اپنی گردن کا محافظ بنا کر ادھر لے آئی تھی، میں واپس اپنی ڈیوٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ہمیں کچھ وقت دو جہانگیر، ارون بول پڑا۔ تم پر اعتماد کرنے کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے۔ کتنا وقت، میں نے پوچھا۔ سنو، یہ لوگ تمہیں شاید پنڈی بھیج دیں، پھر میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، میں نے کہا۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان بھیج دیں، وہاں ہمارے بہت دوست ہیں، اس نے کہا۔ پنڈی سے یہ جگہ اتنی دور نہیں کہ وہ لوگ ادھر نہ آ سکیں، میں ان کو کال کروں گا، میں نے کہا۔
ٹھیک ہے جہانگیر، تم 1 گھنٹے بعد ملاقات کرنے آؤ گے تو ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کر چکے ہوں گے، رکمنی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اور میں حوالات سے ہٹ کر فوجیوں کو رپورٹ دینے چل پڑا۔ حوالات سے آفس کا درمیانی فاصلہ 2 فٹ کا تھا۔ اسی فاصلے میں مجھے ایک فیصلہ کرنا تھا۔ جب میں آفس کے فٹ میٹ پر چڑھا تو فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر یہ لوگ شیلا اور اس کے ساتھی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو مجھے خاموش رہنا ہوگا۔ میں فیصلہ کرنے کی حد تک تو آزاد تھا، لیکن کل مجھے وہی کرنا تھا جو میرے میزبان چاہتے تھے۔ اکرم صاحب نے جو اطلاع دی تھی، اس کے پیش نظر مجھے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جانا چاہیے تھا۔ سیاسی حکومتوں کے آگے پیچھے کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ بھلے وقتوں کے بادشاہ جو ایک دفعہ زبان سے نکال دیتے تھے، اسی پر چٹان بن جایا کرتے تھے۔ ان کو کوئی مصلحت اور سیاسی مجبوری فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آنے والے مذاکرات کر کے واپس چلے گئے تھے تو وہ پاکستان کی شرائط اپنی حکومت یا فوجی قیادت کے سامنے رکھنے کے پابند تھے۔ اگر وہ لوگ شرائط مان جاتے تو پھر مجھے اور انو کو کون بچا سکتا تھا؟ یہی سوچ تھی جس نے مجھے جھوٹ بولنے اور زبان بند رکھنے پر مجبور کیا تھا۔ میں اگر ان کو بتا دیتا کہ خطرناک انڈین ایجنٹ ایک ساتھی کے ساتھ گرفتاری سے بچ گئی ہے تو وہاں نئی پوچھ گچھ اور اگاڑ پچھاڑ شروع ہو جاتی۔ مجھے بھی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا تھا کہ میں نے باہر نکل کر ریڈ کمانڈر کو ساری بات کیوں نہیں بتائی تھی، میں کیوں چپ چاپ وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ لوگ ان کی تلاش اور گرفتاری میرے کاندھوں پر بھی ڈال سکتے تھے، پھر مجھے رکنا پڑتا یا پناہ دینے والوں کو بھی ڈاج دے کر اور ناراض کر کے روپوش ہو جاتا۔ جی جہانگیر صاحب، آفیسر نے پوچھا، کوئی اچھی خبر؟ ان لوگوں نے 1 گھنٹے کی مہلت مانگی ہے سر، میں نے جواب دیا۔ میں ان کو اپنی دوستی کا یقین دلانے میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں، میں نے کہا۔ گڈ، آفیسر نے پرستائش نگاہوں سے دیکھ کر کہا، کسی بھی طرح ان سے معلوم کرو ان کے اور کتنے ساتھی ہیں اور کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے سر ان لوگوں کا ہیڈ کوارٹر پنڈی میں ہے، یہ لوگ صرف میرے تعاقب میں آئے تھے۔ میں نے کہا، بھائی پنڈی بھی اپنا ملک ہے۔ آئی جی صاحب بول پڑے، ہمیں تو ان کی مدد سے ایجنٹس کو ٹریس کر کے اس سرزمین کو پاک کرنا ہے۔ آپ کے ساتھی نے اس مشن میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے، بے حد ذہین خاتون ہے، ایک آفیسر نے کہا۔ چونکہ وہ سارے سادہ لباس میں تھے اس لیے رینک کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر سکا تھا۔ یوں تو ہر پاکستانی قومی سلامتی کا ضامن اور محافظ ہے، ان میں سے غالباً وہی سینئر تھا کیونکہ بات چیت وہی کر رہا تھا، لیکن عائد ذمہ داری کے حوالے سے میں اس ادارے کا مقامی سربراہ ہوں۔ میری ذاتی درخواست پر ارباب اختیار نے میری یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میں آپ دونوں سے اسلام اور پاک دھرتی کے نام پر آپ کی خدمات حاصل کرنے کی درخواست کروں۔ ایک حوالہ اور بھی ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کشمیری ہیں اور ہم کشمیر کی سلامتی کے لیے آپ کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں۔ ہم آپ دونوں سے کیا کام لینا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم الگ بات کریں گے۔ میں اگر آپ لوگوں کی قدر شناسی اور عزت افزائی کا شکریہ نہ ادا کروں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، جن کا حکم ہے کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کیا کرو۔ لیکن میرا مشن ابھی ادھورا ہے سر۔ میری نوجوان بہن مقبوضہ کشمیر کے کسی عقوبت خانے میں میری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ میں نے اپنا ملک اور اپنا شاندار مستقبل پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاحت کے لیے قربان نہیں کیا۔ جب تک میں اپنی بہن کو درندوں کے نرغوں سے نہیں نکال لاتا تھا میں یکسوئی اور دل جمی کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ایسی ہی آفر مجھے پنڈی میں بھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اگر ہم ایک خصوصی مشن پر اپنے آدمی بھیج دیں تو؟ انہوں نے کہا، بہن بیٹی اور ماں کی تلاش کرنے والی اسپرٹ کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی سر۔ خیر چھوڑیے، چائے پیجیے۔ آفیسر نے موضوع بدل دیا تھا۔ قیدیوں پر گفتگو ہونے لگی تھی لیکن میرے اندر بے چینی کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ مجھے اپنی آزادی خطرے میں محسوس رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ حکومت پاکستان کی ہدایت پر یہ لوگ مجھے اس وقت تک مہذب طور سے روکنا چاہتے تھے جب تک ان کو انڈیا سے کوئی حتمی جواب نہیں مل جاتا۔ یہ میرا اپنا ایک اندازہ تھا۔ اگر آپ لوگ مجھے ایک گائیڈ دے دیں تو میں کل ہی روانہ ہو جاؤں گا، میں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے کہا۔ گائیڈ کے بغیر ہو سکتا ہے میں بارڈر پر ہی روک لیا جاؤں، میں نے کہا۔ اتنی جلدی نہیں جہانگیر صاحب، آفیسر نے جواب دیا۔ ان دنوں بارڈر کراس کرنا آسان نہیں، آپ کچھ دن اور صبر کریں، مناسب وقت پر ہم ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ میری نقل و حرکت پر پابندی عائد ہو چکی تھی۔ ایک احساس کچھ ڈھارس بندھا رہا تھا کہ آخر پاکستانی حکام کیوں میری دلداریاں کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر کچھ بھی تھا، پاکستان میں داخل ہونے کے اسباب جیسے بھی تھے، میں ملکی قانون کا مجرم تھا، مجھ پر تارکین وطن کا قانون لاگو تھا۔ قانون یہ نہیں دیکھتا کہ انل دت اور ارون کس ارادے سے پاکستان آئے تھے۔ قانون کے نزدیک وہ بھی بلا اجازت اور مروجہ طریقے اپنائے بغیر آئے تھے اور جہانگیر احمد کے پاس بھی کوئی راہداری نہ تھی۔ پھر کیوں ابھی تک میں آزاد ہی نہیں بلکہ معتبر بھی تھا؟ میرے ساتھ VIP جیسا برتاؤ کیا جا رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی وجہ
کوئی مجبوری ایسی تھی کہ یہ لوگ نہ مجھے نگل سکتے تھے نہ اگل رہے تھے، اور یہی سمجھ میں نہ آنے والی وجہ میرا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ سوری سر، میں آخری حد تک جانا چاہتا تھا کہ لایا عمل ترتیب دیتے ہوئے کوئی شخص ساتھ نہ ہو اور بڑھتے ہوئے قدموں کے ساتھ پچھتاوا نہ رہ جائے۔ میرے پاس انتظار کا وقت نہیں ہے۔ میری ساتھی اور میرے درمیان یہی اختلاف تھا۔ وہ پاکستانی میزبانوں کی آفر قبول کرنے کے حق میں تھی، کیونکہ اس کی تلاش کی ہتھیلی پر رشتے کے درد کا پھوڑا نہیں ہے۔ گھر میرا جل گیا تھا، خاندان میرا برباد ہو گیا ہے، وہ عورت میرا درد کیسے محسوس کر سکتی تھی؟ یہ اختلاف رائے تھا جس کی وجہ سے ہمارے راستے الگ ہو گئے ہیں۔ تو کیا مس انیلا آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ آفیسر نے تڑپ کر پوچھا۔ نہیں، ان کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس نے کہا، لیکن وہ نہیں ہے سر، میں نے دکھ بھرے انداز میں بتایا۔ ہمارے درمیان باتوں باتوں میں تلخی گھل گئی تھی، وہ ناراض ہو کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، کہاں کے لیے؟ اس نے پوچھا۔ اس نے بتایا نہ میں نے پوچھا، میں نے کہا۔ بدر، آفیسر نے نوجوان سے کہا، تم جاؤ اور اس خاتون کو ٹریس کرو، اسے ملنا چاہیے، جتنی چاہو فورس لگا دو۔ ہاں جہانگیر، وہ کتنے بجے گئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ اگر اس نے پنڈی کے لیے فلائنگ کوچ پکڑی ہے تو میں نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا، وہ کشمیر کی سرحد عبور کر گئی ہوگی، اسے وہاں ڈی آئی جی کے پاس جانا ہے، میں نے کہا۔ بدر، میری غلط بیانی حسب توقع ان کو بے سمت کر رہی تھی۔ پنڈی سے رابطہ ملاؤ، ان کو الرٹ کر دو، اس نے کہا۔ اس کا صاف مطلب ہے سر کہ ہم زیر نگرانی ہیں، میں نے کہا۔ مسٹر جہانگیر، آفیسر نے مضبوط آواز میں جواب دیا، بھرم بہت اچھی چیز ہے۔ ویسے آپ ایک تربیت یافتہ کمانڈو ہیں، جن حالات سے گزر کر آپ آئے ہیں، ایمانداری سے بتائیے، اگر کوئی پاکستانی جہانگیر احمد انڈیا میں داخل ہو جاتا یا کشمیر میں خود کو ظاہر کر دیتا تو آپ کی انتظامیہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ معاف کرنا سر، میں نے بھی لہجے کو ترش اور تند بنا کر کہا، حکومتوں کی ایک اصطلاح ہے سیاسی پناہ، اور تقریباً ہر ملک کا قانون وعدہ معاف گواہ کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ کیا مجھ پر دونوں اصطلاحوں کا اطلاق نہیں ہوتا؟ میں اور انیلا جہاں ماضی اور مستقبل سے سارے ناطے منقطع کر کے ادھر اس لیے آئے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے اور منحرف انڈین مسلمان کی واحد جائے پناہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پیش نظر ایک کاز تھا، ورنہ پناہ تو ہمیں سری لنکا اور بنگلہ دیش میں بھی مل سکتی تھی، لیکن وہاں سے ہم کشمیری بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اگر بات صرف اپنی گردن بچانے کی ہوتی تو ہم ہزاروں تارکین وطن کی طرح کسی بھی شہر میں رچ بس جاتے، میں نے کہا۔ آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، آفیسر نے ملائمت سے کہا، لیکن ملکی آئین جذباتی فیصلوں کی اجازت نہیں دیتا۔ آخر آپ کیوں بزید ہیں کہ ہم زبان سے وہ الفاظ ادا کریں جو ہمارے جذبوں کے ترجمان نہیں بن سکتے؟ بعض اوقات ہم وہ کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بات کا میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں آپ اتنے ہی آزاد ہیں جتنا میں ہوں، اس سے آگے نہ آپ جائیں گے نہ ہم اجازت دیں گے، اس نے کہا۔ اگر میں اپنی خدمات آپ کے حوالے کر دوں تو میری آفیشیل حیثیت کیا ہوگی؟ میں نے کہا۔ وہی جس کے آپ حقدار ہیں، آفیسر نے جواب دیا، یا وہ حیثیت جو آپ اپنی صلاحیتوں سے منوائیں گے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔